پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وله الملک وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ہم آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ بالمشافہ حاضر ہوئے ہیں، گرچہ کہ بعض دوستان ہمیں شاید بذریعے ٹیلی ویژن، موبائل جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، لیکن یہ ہماری بالمشافہ پہلی ملاقات ہے، اور پروردگار آپ کو صحت، تندرستی، طول عمر عطا فرمائے۔ جنہوں نے کس خوبصورت انداز میں ہمارا استقبال کیا، پروردگار محشر کے میدان میں بھی آپ کے اسی انداز سے استقبال فرمائے۔ جو محبتیں آپ نے دی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جیسے پہلی ملاقات نہیں، بہت عرصے سے ملاقات ہے، اور وہ کیسے ملاقات نہ ہو جبکہ ہم اور آپ جن کے ماننے والے ہیں وہ بڑے پرانے ہیں، اور ان کا ذکر بڑا قدیمی ہے، اور قدیم ہونے کے باوجود بھی ہر سال جدید ہی لگتا ہے۔ میں بہت تیزی سے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ ہمیں موضوع دیا گیا کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عرائض بیان کیے جائیں، اور چونکہ آج تابوت کی مجلس ہے لہٰذا انہی کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ گرچہ واقعہ کربلا کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں کہ حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے نمازوں کو قائم فرمایا۔ چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ جب زیارت عالی مقام پر جاؤ تو یہ کہا کرو کہ اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ اے مولا، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے آپ کو اپنی ان سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا ہے، زکوٰۃ ادا کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے۔ تو نماز بنیادی ترین چیز ہے۔ شب عاشور بھی میرے مولا نے مہلت مانگی تو فرمایا ہوا یعلم انی احب الصلاۃ لہ وتلاوت کتابہ، میرا پروردگار جانتا ہے کہ اس کے حسین کو نماز سے اور قرآن سے کتنی محبت ہے۔ اور یہ جو دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک نماز، ایک قرآن، ہر حسینی کو چاہیے کہ ان سے محبت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے ان سے محبت کی ہے، اور نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے وہ خدا سے کلام کرتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے تو خدا اس سے کلام کرتا ہے۔ اس لیے رشتہ موجود ہے نماز اور قرآن کے مابین۔ نماز بھی انسان پڑھے، قرآن کی بھی تلاوت کرے۔ اور اسی طریقے سے ظہر عاشور جب ابو سمامہ سیلابی نے کہا کہ فرزند رسول میں محسوس کر رہا ہوں کہ زوال آفتاب کا وقت ہو گیا ہے،
تو کیا ہم نماز کے لیے آپ کے لیے پیچھے پیچھے تیاری کریں؟ تو نہ صرف یہ کہ مولا نے فرمایا کہ تو نے بالکل ٹھیک کہا نماز کا وقت ہو گیا، بلکہ اسے دعا دی، جعلک اللہ من المصلین، تو نے نماز کو یاد کیا ہے، حسین تجھے دعا دیتا ہے پروردگار تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار کر۔ ماشاءاللہ۔ تو نماز کی اہمیت ہمیں کربلا سے ملتی ہے، حجاب کی اہمیت ہمیں کربلا سے ملتی ہے، اور اتنی سخت اہمیت ملتی ہے کہ حتیٰ امام حسین نے اپنے مستورات کے حجاب کو بچانے کے لیے پس خیمہ خندق کھدوائی اور اس میں آگ لگوائی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اگر سامنے سے ہم سے حملہ کریں گے ہم سامنے سے انہیں جواب دیں گے، لیکن اگر خدا نہ خاصہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو بیویوں کے حجاب پر کوئی ایک حرف بھی نہ آئے، لہذا خندق کھدوائی گئی، خندق میں آگ لگوائی گئی تاکہ پیچھے سے کوئی مستورات پر حملہ نہ کر سکے۔ لیکن وہ ملعون کیسے ملعون تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ حسین نے جب خندق میں آگ لگائی تو اپنی بد زبانی کے ساتھ کہتے ہیں، اے حسین تو نے آگ میں جانے میں جلدی کر دی۔ پروردگار ان کے اوپر لعنت نازل فرمائے۔ ہمیں افسوس یہی ہے اگر یہ غزوہ بدر اور احد کی طرح کفار آئے ہوتے تو شاید آج ہم غم حسین کو نہ منا رہے ہوتے۔ جناب حمزہ بھی سید الشہداء ہے، حسین بھی سید الشہداء ہے، لیکن فرق ہے حمزہ سید الشہداء اس وجہ سے ہے کیونکہ کافروں نے ان کو آ کر شہید کیا ہے، حسین سید الشہداء ہمارے نزدیک اس وجہ سے ہے کیونکہ حسین کو کافروں نے نہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نواسے رسول کو انہوں نے شہید کیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اس لیے سب سے بڑا افسوس کا مقام ہے۔ تو کربلا کے میدان میں آپ کو ہر طرح کے پیغامات مل جائیں گے، نماز کا پیغام بھی ہے، حجاب کا پیغام بھی ہے، شجاعت کا پیغام بھی ہے، صبر کا پیغام بھی ہے، استقامت کا پیغام بھی ہے، قربانی کا درس بھی ہے، ہر پیغام آپ کو کربلا کے اندر مل جائے گا۔ لیکن وہ جس کی وجہ سے کربلا رونما ہوئی ہے اس کے اشارے بھی محسوس کرتے جائیے گا۔ حسین نے بار بار اپنا تعارف کروایا، مجھے اچھے طریقے سے پہچان لو میں کون ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں غلطی پہ پشیمانی ہو جائے، مجھے اچھی طریقے سے جان لو، میرا نانا رسول خدا، میری نانی خدیجہ طاہرہ، میرے بابا علی مرتضیٰ، میری ماں فاطمہ زہرا، میں صفا و مروہ کا مالک ہوں، میں خانہ کعبہ کا وارث ہوں۔ اگر کوئی مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، نہیں پہچانتا جان لے کہ میں حسین ابن علی ہوں، میرا خاندان بنی ہاشم کا خاندان ہے، میری خاندان ہی سے قرآن نکلا ہے، میرے خاندان ہی سے اسلام اٹھا ہے، میرے خاندان ہی سے دین کو پروان ملا ہے۔ ہر چیز اپنا تعارف کروا کے بیان کر دی، پھر سوال کیا اب میرے خون کے تم پیاسے کیوں ہو گئے ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کوئی چوری کی ہے نعوذ باللہ؟ کیا میں نے کوئی خدا نہ خاصہ غلط کام کیا ہے؟ کیا میں نے خدا نہ خاصہ کوئی قتل کیا ہے؟ میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا تم مجھے دینے کے لیے آئے ہو؟ اگر کوئی میں نے جرم نہیں کیا ہے، میں بے خطا ہوں، میں بے گناہ ہوں، پھر میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے؟ توجہ رکھیے گا، کیا سامنے سے جواب آیا؟ فوج اشقیاء نے ایک آواز ہو کر کہا بغضا لابیک، ہمیں تجھ سے دشمنی نہیں ہے، تیرے باپ علی سے دشمنی۔